8 ذوالحج کو امام حسین اپنے ہمراہیوں کے ساتھ، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے جانے سے قبل بہت سے نامور صحابہ نے آپ کو جانے سے روکا، لیکن امام حسین نے ان کی بات نہیں مانی اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان مشہور اصحاب کرام نے آپ کو کوفہ جانے سے کیوں روکا اور آپ نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے اور آپ کوفہ کیوں جا رہے تھے؟ آج ہم آپ کو کربلا کا تاریخی پس منظر بتائیں گے۔ تاریخ سے سیکھوں میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، کربلا کے واقعہ کو اچھے سے سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس واقعے سے پہلے کی تاریخی واقعات کو سمجھنا ہوگا۔ مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے حاکم تھے۔ انہوں نے اس بات پر امیر معاویہ کو راضی کر لیا کہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا لے۔ 51 ہجری میں امیر معاویہ نے حج ادا کیا اور اپنے بیٹے یزید کے لیے تمام لوگوں سے بیعت لے لی۔ کوفہ اور بصرہ کے عمائدین کے وفود نے باقاعدہ دمشق میں امیر معاویہ کے پاس جا کر یزید کی ولی عہدی تسلیم کر لی۔ مغیرہ امیر معاویہ سے واپس ہوئے تو ان کے ملنے والوں نے امیر معاویہ سے ملاقات کے بارے میں ان سے پوچھا۔ مغیرہ نے جواب دیا کہ امیر معاویہ کو ایسی دلدل میں پھنسا کے آیا ہوں کہ اب قیامت تک ان کا پاؤں اس سے نہیں نکل سکے گا۔ حجاز کا صوبہ قلب اسلام کی حیثیت رکھتا تھا، اگرچہ اب حجاز میں عہد رسالت کی بہار کا فقدان تھا۔ بیشتر اکابر صحابہ کرام اب موجود نہیں تھے، اور جو موجود تھے انہوں نے گمراہی کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ لیکن ان بزرگوں کی اولادیں، جنہیں خود بھی اصحاب رسول ہونے کا شرف حاصل تھا، موجود تھے۔ وہ حق گوئی اور صداقت کے پیکر تھے۔ ان اصحاب کرام میں حضرت امام حسین، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر قابل ذکر تھے۔ مدینہ کے حاکم مروان بن حکم کو حضرت امیر معاویہ کا خط ملا، جس میں یزید کی ولی عہدی کے بارے میں لکھا تھا۔ مروان بن حکم نے جب یہ خط حضرت امام حسین اور دیگر اصحاب کرام کو سنایا تو انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی اور بیعت کرنے سے صاف انکار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جوش میں آ گئے اور کڑے ہو کر کہا کہ تم خلافت کو ہرکلیت بنانا چاہتے ہو کہ ایک بادشاہ کے مر جانے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بن جائے۔ بہرحال ان 4 اکابر صحابہ یعنی حضرت امام حسین، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ 61 ہجری میں حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان کی وفات کے بعد ان کا ولی عہد یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا۔ اقتدار سنبھالتے ہی یزید کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ جن لوگوں نے اس کے والد کی حکومت میں اس کی بیعت سے انکار کر دیا تھا، ان سے بیعت لی جائے۔ ان میں سے عبد الرحمن بن ابو بکر تو وفات پا چکے تھے۔ باقی 3 صحابہ میں سے یزید حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے بہت خطرہ محسوس کرتے تھے۔ اسے یقین تھا کہ اگر ان دونوں میں سے کسی نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا تو حجاز اور عراق کے اکثریت لازماً اس کا ساتھ دیں گے۔ یزید نے عامل مدینہ ولید بن عقبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا، جس میں امیر معاویہ کی وفات کی خبر دینے کے بعد اس نے تحریر کیا کہ امام حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے فوراً بیعت لی جائے، اور جب تک ان سے بیعت نہ لو تب تک انہیں اپنے پاس سے جانے کی اجازت ہرگز نہ دینا۔ ولید نے عبداللہ بن زبیر اور امام حسین کو بلا بھیجا۔ جب یہ دونوں ولید بن عقبہ کے پاس گئے، ولید بن عقبہ نے صورتحال کی آگاہی دی۔ حضرت حسین نے تعزیت کے بعد کہا کہ مجھ جیسا شخص خفیہ بیعت نہیں لے سکتا، آپ عوام کو بلوا لیں تو میں بھی ان کے ساتھ آ جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ولید سے 1 دن کی مہلت طلب کی۔ ابن زبیر اسی رات کو مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور حرم میں جا کر پناہ لے لی۔ اگلے دن 27 رجب 60 ہجری میں بروز ہفتہ رات کے وقت حضرت امام حسین بھی مکہ روانہ ہو گئے اور شعیب ابی طالب میں جا کر مقیم ہو گئے۔ حضرت امام حسین کو اہالیان کوفہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے ہی بلا رہے تھے اور ان سے بیعت کے لیے تیار تھے، لیکن آپ ہمیشہ سے انکار فرما رہے تھے۔ جب امام حسین مکہ پہنچے تو کوفہ سے ایلچی آنے شروع ہو گئے۔ ایک قاصد کوفہ والوں کے تقریباً 150 خطوط لے کر آیا، جن میں تحریر تھا کہ اگر آپ کوفہ تشریف لائیں تو ہم آپ کی پوری حمایت کریں گے۔ حضرت امام حسین نے تمام حالات کی تحقیق کے لیے اپنے تمچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیا۔ حضرت امام حسین نے کوفہ والوں کے خطوط کے جواب میں لکھا
کہ اگر مجھے معلوم ہوا کہ کوفہ کے خواص اور عوام اسی طرح میری خلافت کے خواہش مند ہیں جس طرح انہوں نے اپنے خطوط میں تحریر کیا ہے، تو میں جلد ہی کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو شیعان علی آپ کے پاس آنے شروع ہو گئے۔ مسلم بن عقیل انہیں حضرت امام حسین کا خط سناتے۔ وہ رو رو کر عہد کرتے کہ حضرت امام حسین کی حمایت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں گے اور اپنی جانیں نشاور کر لیں گے۔ چند ہی دنوں میں 18,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو ایک خط کے ذریعے اطلاع دی کہ 18,000 اشخاص بیعت کر چکے ہیں، آپ بلا خوف و خطر تشریف لے آئیں، اہل عراق آپ کے حامی ہیں۔ نعمان بن بشیر ان دنوں کوفہ کا امیر تھا۔ اس نے مسلم بن عقیل کی سرگرمی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا۔ جب یزید کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے بصرہ کے حاکم عبید اللہ بن زیاد کو نعمان بن بشیر کی جگہ کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو وہاں سے نکال دو یا قتل کر دو۔ عبید اللہ بن زیاد صرف 17 سواروں کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا۔ اس نے سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا اور منہ کو کپڑے سے لپیٹ رکھا تھا۔ پہلے کوفہ والوں کو یہ خبر ملی تھی کہ حضرت امام حسین تشریف لا رہے ہیں۔ جب انہوں نے منہ چھپائے زیاد کو دیکھا تو سمجھے کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ جہاں سے بھی گزرتا لوگوں کی آوازیں بلند ہوتی، مرحبا یا ابن رسول، خوش آمدید اے ابن رسول۔ ابن زیاد بغیر کچھ بولے وہاں سے چلا گیا اور دارالامان تک پہنچ گیا۔ ابن زیاد نے حالات کے پیش نظر جلد سے جلد حالات کو قابو کرنے کی تدبیر کی۔ اس نے شہر کے تمام سربراہ اشخاص کو جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ تم اپنے محلے کے پردیسیوں اور متشابہ لوگوں کو پکڑ کر میرے حوالے کر دو۔ جو شخص حکم کی تعمیل نہیں کرے گا اور محلے میں امیر المومنین کے خلاف قدم اٹھائے گا تو محلے کے سردار کو اس کے گھر کے دروازے پر پھانسی دی جائے گی اور اس محلے کے لوگوں کے وظیفے بھی بند کر دیے جائیں گے۔ جب مسلم بن عقیل کو عبید اللہ کے اقدامات کی خبر ملی تو وہ کوفہ کے ایک معزز شخص ہانی بن ادوہ مرادی کے ہاں پناہ گزین ہو گئے، لیکن ایک جاسوس معقل التمیمی کے ذریعے ابن زیاد کو مسلم بن عقیل کی قیامگاہ کا پتہ چل گیا۔ عبید اللہ کے 70 آدمی محمد بن اشعث کی سربراہی میں مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے آئے۔ اس وقت سب نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ تنہا رہ گئے۔ محمد بن اشعث نے امان کا وعدہ دے کر انہیں گرفتار کر لیا۔ بعد میں ابن زیاد نے امان کے وعدے کو تسلیم نہیں کیا اور ان کے قتل کا حکم دیا۔ محمد بن اشعث نے مسلم بن عقیل کے کہنے پر حضرت امام حسین کو خط لکھ کر بتایا کہ جہاں تک آ چکے ہیں وہیں سے لوٹ کر چلے جائیں، اور مسلم بن عقیل کے احوال بھی بتا دیے۔ حضرت امام حسین مکہ میں مقیم تھے۔ جب آپ کو مسلم بن عقیل کا پہلا خط ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ بے خطر کوفہ تشریف لے آئیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں نے آپ کو اس سفر سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی۔ عبداللہ بن زبیر نے آپ سے کہا کہ آپ حجاز میں مقیم رہ کر لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دیجیے اور کوفہ والوں کو لکھیے کہ وہ یہاں آ کر آپ کی مدد کرے۔ حضرت امام حسین نے اس مشورے کو رد کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ حرم کا ایک مینڈا حرم کی حرمت زائل کرنے کا باعث ہوگا، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور دوسرے بہی خواہوں نے بھی آپ کو روکنے کی بہت کوشش کی۔ ابن عباس نے انہیں یمن جانے کا مشورہ دیا اور عورتوں اور بچوں کو اسی جگہ پر چھوڑنے کا مشورہ بھی دیا، لیکن امام حسین نے سب مسترد کر دیے۔ آخر 8 ذوالحجہ کو اپنے اہل عیال کے ہمراہ مکہ سے کوفہ روانہ ہو گئے۔ صفا کے مقام پر آپ کو مشہور محب اہل بیت شاعر فرزوق ملا جو کوفہ سے آ رہا تھا۔ امام حسین نے اس سے کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ اس نے جواب دیا، لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین پھر سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں اون اور محمد حاضر خدمت ہوئے۔ وہ عبداللہ بن جعفر کا خط لائے تھے جس میں مکہ واپس آنے کی درخواست کی گئی تھی۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی ہے، آپ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، میں وہ کام ضرور کروں گا، خواہ اس کا نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اور محمد بھی آپ کے ساتھ ہم سفر ہو گئے۔ سالبیہ کے مقام پر محمد بن اشعث کا بھیجا ہوا قاصد ملا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی اور یہ بتایا کہ آپ مکہ واپس چلے جائیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خبر پر بڑا افسوس ہوا۔ اس وقت بعض ہمراہیوں نے صلاح دی کہ ان نامساعد حالات میں آگے بڑھنا بھی سود ہے، بہتر ہے کہ ہم واپس مکہ چلے جائیں۔ اس موقع پر امام حسین خاموش ہو گئے اور واپسی پر غور کرنے لگے، لیکن مسلم بن عقیل کے عزیز و اقارب نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کا انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین نے بھی واپسی کا ارادہ ترک کر دیا، مگر بدوی قبائل کے لوگ ساتھ چھوڑ گئے اور صرف وہی لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے جو مکہ سے روانہ ہوئے تھے۔ ابن زیاد کو بھی آپ کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی اور اس نے آپ کو روکنے کے لیے ہر قسم کی تدابیر اختیار کر لی تھی۔ چشمہ شراف سے آگے جب امام حسین ذی ہم کے مقام پر پہنچے تو ابن زیاد کے حکم سے حر بن یزید تمیمی 1000 فوج کے دستہ کے ساتھ نمودار ہوا، جو ابن زیاد کے حکم سے آپ کا راستہ روکنے پر مامور تھا۔ حر مزاحم ہوا اور اس نے امام حسین کا راستہ روک لیا۔ حر نے حضرت امام حسین سے ہتھیار ڈالنے کو کہا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے خود ہی مجھے بلایا تھا، اب اگر تم اپنے عہد پر قائم نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، لیکن حر نے پھر بھی راستہ روکا۔ اس پر حضرت امام حسین اور حر کے مابین کچھ تیز و تیز گفتگو ہوئی۔ بالآخر حر نے کہا کہ آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کیجئے جو عراق اور حجاز دونوں کے درمیان ہو، جو نہ کوفہ پہنچائے اور نہ مدینہ واپس لے جائے۔ اس دوران میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، آپ یزید کو لکھیں، شاید میرے لیے عافیت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے اور مجھے آپ کے معاملے میں آزمائش سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ حضرت امام حسین نے یہ تجویز قبول کر لی اور شمال کی طرف رخ کر کے نینوا کی طرف چل کڑے ہوئے۔ حر بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ راستے میں بیفا کے مقام پر حضرت امام حسین نے ایک خطبہ دیا جو جگر گوشہ رسول کے عظیم مقاصد کا آئینہ دار تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے ظالم محرکات الہی کو حلال کرنے والے، اللہ کے عہد کو توڑنے والے، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرنے والے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی سے حکم اور حکومت کرنے والے حکمران کو دیکھا اور اس نے اپنے فعل یا قول کے ذریعے غیرت کا اظہار نہ کیا تو اللہ کو حق ہے کہ اسے اس حاکم کے ساتھ دوزخ میں داخل کرے۔ اس کے بعد جب دونوں لشکر عزیب الحجانات کے مقام پر پہنچے تو آپ کو ترما بن عدی ملے جو کوفہ سے آ رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے ان سے کوفہ کے لوگوں کا حال پوچھا۔ اس پر ترما بن عدی کے ایک ساتھی مجمع بن عبید اللہ العامری نے عرض کیا کہ کوفہ کے معززین کو آپ کے خلاف بڑی بڑی رشوتیں دی گئی ہیں اور ان کی ہتھیلیاں بر دی گئی ہیں، اس لیے وہ سب آپ کے خلاف متحد ہیں۔ البتہ عام لوگوں کے دل آپ ہی کی طرف مائل ہیں، لیکن ان کی تلواریں کل آپ ہی کے مقابلے میں نکلیں گی۔ ترما بن عدی نے کہا، میں چاروں طرف نگاہ دوڑ رہا ہوں مگر مجھے آپ کے ساتھ چند آدمیوں کے سوا کوئی لشکر دکھائی نہیں دیتا۔ اگر حر کے ساتھی آپ پر ٹوٹ پڑیں تو آپ کے لشکر کا خاتمہ ہو جائے۔ میں نے کوفہ سے روانگی سے قبل لوگوں کا اتنا جمع غفیر دیکھا ہے کہ آج تک کسی ایک میدان میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب لوگ آپ سے لڑنے کے لیے اکٹھے کیے گئے ہیں، لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو ایک بالشت بھی آگے نہ بڑھیے اور میرے ساتھ چلیے۔ میں آپ کو آجا کے پہاڑ میں اتاروں گا اور قبیلہ طے کے 20,000 بہادر تلواریں لیے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور جب تک ان میں سے ایک ایک آپ پر نثار نہ ہو جائے گا دشمن آپ تک نہ پہنچ سکے گا۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا، اللہ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، لیکن ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے، اب ہم اس عہد سے پھر نہیں سکتے۔ چلتے چلتے جب امام حسین نینوا پہنچے، وہاں ابن زیاد کے ایک قاصد نے حر کو ایک خط پہنچایا جس میں لکھا تھا، جو ہی میرا خط اور قاصد تمہارے پاس پہنچے، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو جہاں وہ ہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو بالکل چٹیل میدان ہو اور جہاں کوئی سرسبزی اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کی حرف بہ حرف تعمیل کی ہے۔ حر نے تمام صورتحال سے امام حسین کو آگاہ کرتے ہوئے کہا، اب میں آپ کو اس جگہ نہیں رہنے دے سکتا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، ہمیں اپنی مرضی سے نینوا یا کسی اور جگہ خیمہ زن ہونے دو، مگر حر نے جواب دیا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہاں سے بھی قافلہ چل پڑا، حر بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ 2 محرم 61 ہجری کو بالآخر حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے۔ اس وقت حر نے آگے بڑھ کر کہا،
اب میں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، آپ یہی ٹھہر جائیے۔ اس پر مجبور ہو کر آپ کربلا کے میدان میں خیمہ ہو گئے۔ دوسرے روز 3 محرم کو عمرو بن سعد بن ابی وقاص بھی 4000 لشکر کی معیت میں کربلا میں پہنچ گیا۔ عمرو بن سعد نے کرب بن سفیان حنظلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت امام حسین کے پاس جائے اور ان سے یہاں آنے کی غرض و غایت معلوم کرے۔ اس کو حضرت امام حسین نے فرمایا، تمہارے شہر والوں نے مجھے پے در پے خطوط لکھ کر بلایا، اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں۔ آپ کے جواب سے عمر بن سعد نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، امید ہے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے حسین کے ساتھ جنگ کرنے سے بچا لے گا۔ اس نے حضرت امام حسین کے جواب سے ابن زیاد کو اطلاع دی، لیکن ابن زیاد نے امام حسین کی تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا اور عمرو بن سعد کو حکم دیا کہ امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں سے یزید کی بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دو، جس طرح امیر المومنین حضرت عثمان پر بند کیا گیا تھا۔ عمرو بن سعد نے ابن زیاد کے حکم کے مطابق 7 محرم کو 500 سواروں کا ایک دستہ دریائے فرات پر متعین کر دیا تاکہ امام حسین اور ان کے ساتھی دریا سے پانی کا ایک قطرہ بھی حاصل نہ کر سکے۔ جب حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں پر پیاس کا غلبہ ہوا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ وہ 20 پیدل اور 30 سواروں کی معیت میں دریائے فرات پر پہنچے۔ عمرو بن سعد کا دستہ مزاحم ہوا، لیکن حضرت عباس مشقیں بھر کر واپس آ گئے۔ اہل کوفہ اپنی قدیم عادت کے مطابق آپ کو اسی طرح جیسے انہوں نے حضرت علی اور حضرت حسن کے ساتھ کیا تھا، حضرت امام حسین کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ جب آپ پر ہر طرف سے لشکر مخالف کا دباؤ پڑا تو آپ نے عمرو بن سعد کے سامنے 3 باتیں پیش کی، اول صلح، دوسری واپسی اور تیسری یزید سے ملاقات۔ عمر بن سعد نے یہ 3 شرائطیں ابن زیاد کو بتائی، لیکن ابن زیاد نے ان تینوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں مانی۔ 9 محرم کی شام کو جنگ کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ 10 محرم کی صبح خون آلود افق کے ساتھ نمودار ہوئی۔ حضرت امام حسین کے ساتھ 32 سوار اور 40 پیادے تھے، جن کی کل تعداد 72 تھی۔ حضرت امام حسین نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک بڑی متاثر تقریر کی۔ اس تقریر نے حور بن یزید تمیمی کے دل کو متاثر کیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے امام حسین کا راستہ روکا تھا۔ حور بن یزید تمیمی جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت امام حسین کے پاس گئے، ان سے معافی مانگ کر ان کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ایک طرف بہت بڑا لشکر تھا، جبکہ دوسری طرف مٹھی بھر لوگ حضرت امام حسین کے جانثار بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے اور ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے۔ امام حسین کو کربلا کے مقام پر شہید کیا گیا۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت طویل اور دل گداز ہے۔ ان پر بہت ظلم و ستم کیے گئے، جس کو بیان کرنے کی دل میں طاقت نہیں۔ آپ کے ساتھ 16 اہل بیت شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت کے ہنگامہ کے بعد 7 دن تک اندھیرا رہا۔ دیواروں پر دھوپ کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور بہت سے ستارے بھی ٹوٹے۔ آپ کی شہادت 10 محرم 61 ہجری کو واقع ہوئی۔ آپ کی شہادت کے دن سورج گہن میں آ گیا تھا۔ مسلسل 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، بعد میں رفتہ رفتہ وہ سرخی جاتی رہی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شہادت حسین کے دن بیت المقدس میں جو پتھر بھی اٹھایا جاتا تھا، اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ عراقی فوج کے پاس جس قدر بھی قسم موجود تھا، وہ سب خاکستر بن گیا تھا۔ لشکریوں نے جب اپنے لیے اونٹ ذبح کیا تو اس کا گوشت آگ کی طرح سرخ بن گیا، اور جب اس کو پکایا تو وہ کڑوا ہو گیا۔ ایک شخص نے حضرت حسین کو شب و شتم کیا تو بحکم الہی آسمان سے ستارے ٹوٹے اور وہ اندھا ہو گیا۔